السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ التحریم پارہ نمبر 28، آیات مقدسہ 1 اور 2 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ التحریم یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الطلاق اس سے پہلے آپ تمام ہمارے بھائی اور بہنیں سن چکے ہیں۔ بڑے اہم خاندانی اور سماجی مسائل تھے۔ اللہ رب العزت نے جب سورہ مقدسہ کا آغاز کیا تھا تو وہاں پر بھی یا ایہا النبی سے کیا تھا، اور وہاں یہ گزارش کی گئی کہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں پوری انسانیت کو سمجھانا ہے، مسلم سوسائٹی کو سمجھانا ہے، خاندانوں اور سماجوں کی مینجمنٹ کیسے ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کیا ہیں، بالخصوص پہلا یونٹ سماج کا وہ میاں بیوی ہے، ان کے حقوق و فرائض، اور معاہدہ نکاح محض کوئی چند بول کا نام نہیں ہے بلکہ ایک معاہدہ ہے، اور وہ معاہدہ حقوق و فرائض کا ہے۔ اپنے فرائض کو سمجھنا جو دوسروں کے حقوق ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت ترقی کرے، انسانی سماج ترقی کرے، انسانی جتنے بھی دائرے ہیں وہ خاندان سے شروع ہو کر وہ شہری ہیں، قومی ہیں، بین الاقوامی ہیں، سب ترقی کریں، اور ترقی کر کے نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ کی پہچان پیدا ہو اور انسانیت کی پہچان پیدا ہو، اللہ کے فکر اور فلسفے کی بالادستی ہو، جو عملی نظام ہے، اور وہ انسانیت دوست نظام ہے، عدل کا نظام۔ آج سورۃ التحریم کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یا ایہا النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے، اور مقصد یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات ہیں، ان کو عنوان بنانا ہے اور ان کے ذریعے ہماری تربیت۔ یہاں پر چند واقعات سورہ مقدسہ کے آغاز میں ذہن میں رکھیے تاکہ آگے ہمیں سہولت ہو۔ مختصر یہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب، بڑا مشکل یہ غزوہ تھا،
احزاب پیچھے آپ سن چکے ہیں، حزب کی جمع ہے، ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، جو پورا کفر کا اور نفاق کا قومی اتحاد تھا، ایک بلاک بن گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو فتح عطا فرمائی، ریاست کی فتح ہوئی، ریاست مدینہ کی۔ تو اس غزوہ کے بعد آپ کی جو ازواج ہیں، ہماری مائیں امہات المومنین، انہوں نے اتحاد کر کے آپس میں متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قرارداد پیش کی کہ ہمارے جو کچھ وسائل ہیں، یعنی خرچ کرنے کے ذرائع، خرچہ جس کو آپ کہہ لیں، نان و نفقہ، وہ بہتر کیجئے۔ ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ذرا بہتر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دوسرے جو بادشاہ ہیں وہ جب فتوحات حاصل کرتے ہیں تو وہ نوازتے ہیں اپنے گھر والوں کو، ہمیں بھی نوازیے۔ یہ عنوان بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی گزارش پیش کی، لیکن گزارش اس طرح کی تھی کہ اس میں مطالبہ بھی تھا، گزارش بھی تھی اور ذرا شدت بھی تھی کہ یہ پورا کیجئے۔ سورہ احزاب میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے، اور وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها۔ یہ بڑی تفصیلاً وہاں بات چیت ہو چکی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی رونقیں زینتیں چاہیے تو آئیں لے لیں آپ، اور پھر آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ جو انداز تھا ازواج النبی کا، امہات المومنین کا، اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کا جو منصب ہے بڑا اونچا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں گھر والوں کو شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر دنیا داری آ جائے تو جد و جہد تو وہ معیار جو ہے تقویٰ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا داری جو ذہن میں آئی، سہولتیں لینا، سہولتوں کے لیے کہنا، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن سہولتوں کے عنوان سے دنیا داری کا پیدا ہو جانا، اور اگر وہ ضرورت پوری نہ ہو تو گھر میں وجہ نزاع بن جانا، جیسے ہمارے ہاں ہو جاتا ہے۔ خواتین جو اپنی ضرورت ہے وہ پیش کر سکتی ہیں اپنے خامندوں کو، وسائل کو دیکھیں خامند کے وسائل کیا ہیں، پھر طرز زندگی کیسا ہے۔ اگر کوئی شاہانہ ہم چیزیں شروع کر لیں گے تو دنیا داری آئے گی، اور پھر تقویٰ ختم ہو جائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بڑی اونچی ہے، اس لیے آپ نے پھر ایلا کر لیا، 1 مہینہ تقریباً جدا ہو گئے اپنی ازواج سے، اور گھر کے اوپر جو بالا خانہ ہے وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز عصر کے بعد تمام ازواج کے گھر جاتے تھے اور تھوڑا تھوڑا وقت دیتے تھے۔ 1-2 روز ایسا ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، کچھ تاخیر ہو گئی، یعنی زیادہ وقت دے دیا، تو اس پر امہات المومنین کو کچھ تحفظات لاحق ہو گئے۔ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا وہاں آپ کیوں ٹھہرے، کیا ہوا؟ کچھ سوال و جواب ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ زینب نے مجھے شہد دیا پانی میں ملا کے، تو اس طرح میں تھوڑی دیر زیادہ ٹھہر گیا تھا۔ اس پر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے یہ استفسار کیا کہ آپ زیادہ کیوں ٹھہرتے ہیں؟ آپ نے شہد پیا ہے اس لیے ٹھہرے ہیں، تو پھر شہد چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ
ایک عورت اور مرد، میاں بیوی، اور پھر جو نفسیاتی تقاضے ہوتے ہیں وہ سب یہاں آپ سامنے رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ شہد نہیں استعمال کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ بات راز کی ہے، یہ کسی دوسرے سے نہیں کرنی، اور بالخصوص زینب سے نہیں کرنی، تاکہ کوئی اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے، لہذا اس کو راز رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ اس کو راز رکھنا ہے، دوسروں سے نہیں کرنا۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، آپ سب سمجھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ یہ وجہ ہے زیادہ ٹھہرنے کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، لہذا آپ نے کسی کو نہیں بتانا۔ اب حضرت حفصہ یہ سمجھتی ہیں کہ عائشہ کسی کو نہیں بتائے گی، اور عائشہ یہ سمجھتی ہیں کہ حفصہ نے مجھے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے بس۔ تیسرا ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم بھی ہیں پیدا ہوئے، وہاں پہ وہ لونڈی تھیں، مصر سے آئی تھیں، ان کو آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ تو امہات المومنین میں بعض ان کو لونڈی ہی سمجھتی تھیں، وہ درجہ نہیں دیتی تھیں، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں زیادہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ یعنی یہ کچھ مختلف واقعات ہیں، ان واقعات کو عنوان بنا کر ہمیں کچھ اللہ ہدایات دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اس پہ گزارشات کریں گے، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔